ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دن چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک جادوگر کا واقعہ۔ انہی ایام میں جماد ازدی مکہ میں آیا۔ یہ یمن کا باشندہ تھا اور عرب کا مشہور جادوگر تھا۔ جب اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے تو اس نے قریش سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج اپنے منتر سے کر سکتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تمہیں منتر سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے سن لے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنایا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے واسطے ہے، ہم اسی کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اور ہر کام میں اسی کی عنایت چاہتے ہیں۔ جسے خدا راہ دکھاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ہی راستہ نہ دکھائے اس کا کوئی رہبر ہی نہیں۔ میری شہادت یہ ہے کہ خدا کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ اس کے بعد معاہدہ یہ ہے، جماد نے اس قدر سنا تھا کہ بول اٹھا کہ انہی کلمات کو پھر سنا دیجیے۔ وہ 3 دفعہ اس نے اسی کلمات کو سنا، پھر بے اختیار بول اٹھا، میں نے بہتیرے کاہن دیکھے اور ساحر دیکھے، شاہین سنے، لیکن ایسا کلام تو کسی سے بھی نہ سنا۔ یہ کلمات تو ایک اتھین سمندر جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا را ہاتھ بڑھائیے کہ میں اسلام کی بیعت کر لوں۔ انہی دنوں طفیل بن عمرو مکہ میں آیا۔ یہ قبیلہ دوس کا سردار تھا۔ نبوی یمن میں ان کے خاندان میں رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بجاتے خود شاعر، دانشمند شخص تھا۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور اہل پیمانہ پر اس کی خدمت اور توجہ کی۔ طفیل کی بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اسے ذرا بچ کے رہنا، اسے جادو آتا ہے۔ جادو سے باپ بیٹے، جن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جماعت کو پریشان اور ہمارے کام کو ابتر کر دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری زور سے یہ نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی امیدگی سے میرے ذہن نشین کر دی تھی کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک میرے کانوں میں نہ پڑ نہ پائے۔ ایک روز میں صباحی خانہ کعبہ میں گیا۔ نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اسی لیے میں نے سنا کہ ایک عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں ان کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوں گی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے کا سنایا، بہکانے اور کانوں میں روئی لگانے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا سنایا، اور عرض کیا کہ مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ بخدا میں نے ایسی پاکیزہ کلام کبھی سنا ہی نہ تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو۔ الغرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گیا جسے قریش بات بات میں مخدوم و مطعم کہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے خادم اور مطیع بن گیا۔ قریش کو ایسا شخص کا مسلمان ہونا نہایت ہی شک و ناگوار گزرا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے شہر یثرب ہی تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ
انس برادر ابو زہر ایک مشہور فارسی شاعر تھا، زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر بھائیوں کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے کا اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، اتنی سی بات سے کچھ تسلی نہیں ہوتی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا میرے یہاں چلو، یہ رات وہی رہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر آ پہنچے، انہوں نے فرمایا کہ شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہ ملا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ساتھ چلو۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، راز رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آیا ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں اندر جا کر دیکھ لوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوا تو میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ عنہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو تب آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو سنا کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے مار ڈالنے کے لیے مجھے مارنا شروع کیا۔ عباس رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، کہا، کم بخت تو یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، پھر لوگوں نے مارا اور عباس رضی اللہ عنہ ان کو چھڑائے اور یہ اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ 11 ہجری نبوت کے موسم میں حج کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں شہر مکہ سے چند میل پرے مقام عقبہ پر لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ اس آواز پر خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ آدمی یثرب سے آئے تھے، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عظمت و جلال کا بیان شروع کیا۔ ان کی محبت کو خدا کے ساتھ گرمایا، بتوں سے ان کو نفرت دلائی، نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دے کر گناہوں اور برائیوں سے منع فرمایا، قرآن کی تلاوت فرما کر ان کے دلوں کو روشن فرمایا۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن انہوں نے اپنے شہر کے یہودیوں کو بارہا ذکر کرتے سنا تھا کہ ایک نبی ان قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ اس تعلیم سے وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور جب اپنے وطن لوٹ کر گئے تو دین حق کے سچے دائی بن گئے۔ وہ ہر ایک کو خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تمام عالم کو انتظار تھا آ گیا۔ ہمارے کانوں نے اس کا کلام سنا اور ہماری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا، اور اس نے ہم کو جس زندہ رہنے والے خدا سے ملا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور موت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔